کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بعد از حمد و صلات، درود و سلام آقا دو جہاں، سید سروراں، ہادی کل، محبوب کل، سید الانام، محبوب ارض السما، تیرے اور میرے لجپال عظیم کریم رحیم رعوف نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، یکم ذی الحج شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، مبارکن و برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف اللہ کا پہلا گھر، لوگوں کی عبادت کا مرکز بنا۔ اگر اسی بات کو ہم دیکھیں تو اصل میں کعبۃ اللہ کو کائنات کے لیے عبادت کا مرکز بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی منشا اور مرضی کے بعد قرآن پاک نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ لوگوں کی توجہ، لوگوں کی رجحان کو اس طرف جب کیا گیا تو اس میں سب سے پہلے تیری اور میرے لجپال جناب آمنہ کے لال محبوب ارض السما صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جب اس قبلے کے لیے ہو گئی اور میرے نبی نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ جب پسند کیا تو فرمایا محبوب جہاں تیری رضا ہے تیرے رب کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اور اس کو قرآن پاک نے بیان بھی کیا ہے، دوسرے پارے میں قرآن نے اس کو بیان کیا کہ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کا کرنا، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری رضا ہے، تمہاری خوشی ہے۔ تو بیت اللہ بنا تو ازل سے ہے، کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ یہ پہلا گھر ہے اللہ کی زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے جو رب نے بنایا، مگر اس کو جس ہستی نے جب پسند کیا، اب صبح قیامت تک ساری کائنات کے لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بیت اللہ اس لیے ہے کہ میرے محمد نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کتنا عظیم ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کو اللہ کے نبیوں نے تعمیر کیا، اللہ کے پیغمبروں نے اس کو بنایا،
اور سارے کا سارا جو بیت اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے قریب جو مقام ابراہیم ہے وہ بھی میری نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے جہاں قدم مبارک لگ جائیں، اللہ اپنے نبی کے قدموں کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے، اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ پہلا گھر خدا کا، اور پھر فرمایا فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، بڑی واضح اور کھلی جو نشانی ہے بیت اللہ میں وہ مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے ان قدموں کے نشان کو اپنی نشانی قرار دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو یہ بحث اور مباحثہ کیا جاتا ہے خدا اور غیر خدا کا، کہ جی غیر اللہ غیر اللہ، غیر اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کو مانتے نہیں، جن کو خدا اپنا کہہ دے وہ غیر اللہ نہیں ہوا کرتے، جن کو اللہ اپنا کہہ دے یہ میرے ہیں وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، پچھلے جمعے میں اس پہ پوری میں نے بات کر دی تھی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس میں جو آئے گا امن پا جائے گا۔ یہ پچھلے جمعے میں نے ساری یہ بات کی کہ بیت اللہ اتنا برکت والا ہے، اتنا رحمت والا ہے کہ وہاں جو جاتا ہے اس کو برکت بھی ملتی ہے، امن بھی ملتا ہے۔ اور وہاں لوگوں کو امن کیوں ملا؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے اس شہر کے لیے امن کی دعا کی، اللہ نے قیامت تک اس دھرتی کو امن والا بنا دیا۔ یہ میں نے پچھلے جمعے میں قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھا تھا، دعائے ابراہیم کو ذکر کرتے ہوئے۔ یہ اگر امن والا بھی ہے تو اللہ کے نبی کے تصدق سے ہے۔ اگر بیت اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج کرنے کا اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، کیا ہے حج؟ کیا ہے اصل میں؟ حج نام ہے اللہ کے محبوبوں کی ادا کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اخلاص و محبت سے دیکھیں تو حج کیا ہے؟ ارکان حج یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب نبیوں کی ادا کو ادا کرنے کا نام اللہ نے اس کو حج کا نام دے دیا ہے، عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل کے آ سکے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے حج البیت من استطاع الیہ السبیل، حج ہے اس کا جو یہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو منکر ہو اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ کوئی اس بات کا انکار بھی کر دے کہ بیت اللہ نہیں، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ بیت اللہ اللہ کی نشانی نہیں، اللہ تو ان چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ نے تو پہلے بتایا کہ میں نے جو بیت اللہ کعبۃ اللہ بنایا ہے، اللہ کو تو اس کی حاجت نہیں تھی نا۔ فرمایا اللہ فرماتا میں نے جو بیت اللہ بنایا اس لیے کہ عبادت کی ضرورت تمہیں ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو پھر ہی وہ معبود بنے گا۔
کائنات میں کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے پھر بھی وہ معبود ہے، کائنات میں کوئی بھی اس کو سجدہ نہ کرے پھر بھی وہ مسجود ہے، کائنات میں اس کی کوئی بھی بڑائی نہ بیان کرے پھر بھی وہ بڑا ہے، کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے، اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگوں تمہارے لیے ہے، تم اس کا حج کرو، طواف کرو، اعتکاف کرو، تم یہاں آؤ گے، آنا تمہارا کام ہے، میں اللہ تمہیں برکت عطا فرما دوں گا، تمہیں ایمان دے دوں گا، ہدایت یہاں سے تمہیں مل جائے گی۔ اور فرمایا اس گھر کا حج ہے جو اس تک چل کے پہنچ سکے۔ یہ بات یاد رکھو، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب طاقت زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ کتنی بار؟ حج کب فرض ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایام حج کے اندر، ایام میں اگر تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی، اتنے پیسے آ گئے کہ تم بیت اللہ جا سکتے تھے، تم بیت اللہ، جو ہی اتنے پیسے اور دولت تمہارے پاس آئے کہ تمہارے گھر کے خرچ اخراجات سے زائد اتنے پیسے کہ تم اللہ کے گھر پہنچ سکتے تھے، جو ہی وہ پیسے آئے اور حج کے ایام بھی ہو چکے ہوں، اب اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد کر لیں۔ یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ سال بھر وہ امیر رہے گا تو پھر حج فرض ہوگا، یا 5-7 سال امیر ہوگا تو پھر حج فرض ہوگا، نہیں، ان ایام کے اندر۔ اور پھر وہ دولت ہے وہ رزق حلال سے ہونی چاہیے بھائی، ہاں یہ بھی یاد رکھو۔ حج کے لیے جو پیسہ آئے وہ کیس سے آئے؟ رزق حلال سے ہو، حرام کی کمائی نہ ہو۔ قرآن پاک میں یہ بھی بات بیان کی اللہ نے کہ جب وہ کافر لوگ گھروں سے نکلتے اور وہ گھروں کی پیچھے سے داخل ہوتے اور کچھ لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے، جب ان سے کہا جاتا خدا کے بندو کیا کرتے ہو، کہتے ہم حج کرنے نہیں جا رہے، ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نا، یہ تمہارا حج کوئی نہیں، اگر طاقت ہے تو کرو۔ اور کیسے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک رزق کو پسند کرتا ہے۔ کس رزق کو؟ حرام کی کمائی، سود کے پیسے سے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے، اصل میں ہم ہر کسی کو بڑا عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، جوا کھلاتا بھی ہے، سود پہ پیسے دیتا ہے، سود پہ پیسے لیتا ہے، بات کو سمجھی؟ اور وہ ہر سال حج کو جاتا، ہم کہتے کیڈا مقدرہ آنا یار، رب نے پسند کیتا ہے، کوئی اس کو حج کا ثواب نہیں ہے، بالکل کوئی اس کا حج قبول نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آئے، دور سے، کیونکہ مسافر کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ مسافر جب حالت سفر میں دعا مانگتا ہے رد نہیں کرتا، مگر میرے نبی نے فرمایا دور سے سفر کر کے آئے اور اس کی آستینیں بھی کھلی ہوں، کھلی ہوں، کھلی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے یہ کھلی ہوں، جب بندہ سفر کر کے تھکتا ہے، پسینہ آتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آستینیں کھول لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اب گرمی ہے نا، ہم تھوڑا سا چلے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم آستینیں چڑھا لیتے ہیں، گرے بان کھول دیتے ہیں۔ مطلب کیا کہ یہ بندہ بڑا چلا ہے، تھک چکا ہے۔ اس حدیث میں آستین کھولنے سے مراد یہ ہے کھلی آستینیں ہوں، اس کی داڑھی پہ گرد و غبار بھی پڑا ہو، اتنا سفر کیا میرے نبی نے فرمایا، اور وہ ہاتھ دراز کر کے اللہ سے مانگے، ہاتھ اٹھا کے
دعا کا افضل طریقہ ہے کہ تم اتنے بلند ہاتھ کر لو کہ تیری بغل کی سفیدی نظر آ جائے. ہم تو دعا مانگنے بھی بخیل ہے نا. ہم دیکھتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ کوئی غصہ نہ کرے, ہم نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں, ہم رانوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں. امام مسجد نماز کے بعد 1 منٹ کی دعا ہوتی ہے, وہ بھی نہیں مانگتے, وہ بھی نیچے ہی ہاتھ ہوتے ہیں. مولوی منہ پہ پھیرتا وہ بھی پھیر دیتے ہیں. یہی کچھ ہے نا ایمانداری سے. تو جس طرح کی ہم رب سے دعا مانگتے ہیں, رب بھی ویسے ہی دے گا بھائی. یہ رب سنتا کوئی نہیں, مانگے تو صحیح. میرے نبی نے فرمایا افضل ترین ہاتھ یہ ہے, تنہائی میں جا کے مانگو اللہ سے. نبی پاک نے فرمایا بندہ دراز کر کے ہاتھ اللہ سے مانگ رہا ہو اور اللہ پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود تھا. اس کے پیٹ میں حرام کا جو لقمہ تھا, رب پھر بھی اس کی نہیں سنے گا. میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی آپ کو, ہر سال حج عمرہ دبی جاؤ, حرام سود کا پیسہ بھی آ رہا ہے, سود پہ جا رہا ہے, ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, جناب غریب کا حق کھایا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. گھر میں بہن بھائی اور بچے بھوکے مر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. گھر میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں, کوئی پرواہ نہیں. منشیات کے کاروبار ہیں, مگر ہر سال حج. اور ہم ایسے ادھی عقیدت کے لوگ ہیں, دیکھو جی رب نو بڑا ہے پسند ہے, کوئی پسند نہیں ہے, صرف اس کا دکھاوا ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں, میں بڑا بیت اللہ کے چکر لگاتا ہوں. یاد رکھو, یاد رکھو, کسب حلال کی کمائی, رزق حلال سے تم ایک بار حج کر لو جو زندگی میں فرض ہے, جو زندگی میں اللہ نے فرض کیا ہے. اس صورت میں جب تم صاحب طاقت ہو, صاحب بساط ہو, وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو, ایک بار بھی چلے جاؤ گے, اللہ رب العالمین اس حج کو قبولیت کا یہ مقام دیتا ہے. اس حاجی کے لیے کہا کہ جو بندہ یہ حج سے پلٹ کے آئے, اس کے چہرے کو بھی دیکھے گا, اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا. مگر وہ رزق حلال سے کر کے آئے, ویسے حج کرے جیسے حج کرنے کا طریقہ ہے. عمرہ کرے رزق حلال کے پیسوں سے کرے, ایک کر لے, کوئی ضرورت نہیں ہر سال جانے کی, کوئی پابند نہیں کہ اب ہر سال چکر لگائیں. مگر کسب حلال جو ہے یاد رکھو, رزق حلال جو ہے اس کی اپنی طاقت ہے, اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اور اسی لیے فرمایا حج البیت من استطاع الیہ السبیل, کہا جب تمہارے اندر طاقت اور بساط آ جائے پھر بیت اللہ کا حج کرو. جب صاحب طاقت ہو جاؤ تم بیت اللہ کا حج کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطہر زندگی کے اندر ایک حج فرمایا ہے, ایک حج فرمایا سرکار نے. حالانکہ سرکار کی ظاہری زندگی میں 2 بار حج آیا ہے, کیونکہ سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا ہے, 9 کا بھی آیا, 10 کا بھی آیا, سرکار نے ایک کیا. جب دوسرے حج کی باری آئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر حضرت علی پاک کو سپہ سالار بنا کے بھیجا ہے, جاؤ لوگوں کو حج کرواؤ, ان کو حج کرواؤ. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب طاقت آ جائے بیت اللہ کا حج کرو تو پھر ویسے کرو جیسے کرنے کا حکم ہے. اور وہ کتنا اعلیٰ ہے اگر تم حج ویسے کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی بیت اللہ میں جاتا ہے, احرام باندھ کے جب وہ داخل ہوتا ہے حرم حدود کے اندر اور اللہ کے گھر میں, پہلی نظر جب وہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے, اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے, رد نہیں کرتا. وہ جگہ کتنی مقدس ہے کہ جس گھر کو بنایا اللہ کے نبیوں نے, اور سب سے پہلے جس گھر کی صفائی کی معتکف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, حج کرنے والوں کے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے
ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو صاف کر دو جو یہاں کے طواف کریں گے بیت اللہ کا، بیت اللہ کا جو طواف کریں گے۔ اور ایسا بندہ جو حج کرنے کی پیسے ہیں، پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، پیسے ہیں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، معذوری ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے، یہ مسائل بھی ہیں۔ ایک بندہ صاحب ثروت تو ہے ہوا، مگر پہنچنے کی طاقت نہیں، وہ حج بدل کروا دے، کسی دوسرے کو حج کروا دے۔ جب دوسرا کوئی کرے گا اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما دے گا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت ایک بچے کو لے کے آئی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا میرا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے حج کرے گا، ہو جائے گا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اس کے باپ نے قرضہ دینا ہوتا، اس کے باپ نے قرضہ دینا ہوتا اور اس کی جگہ یہ اس کا بیٹا ادا کرتا تو ادا ہو جاتا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اسی طرح اگر یہ حج کرے گا تو یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ سہولت ہے کہ اگر باپ نہیں کر سکا تو بیٹا کرے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، تو اللہ نے اس کو استطاعت اور طاقت دی ہے تو وہ کرے، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور قرآن پاک نے اس کو بار بار اس بات کو ذکر کیا۔ اور بیت اللہ شریف میں کتنے ارکان ہیں؟ طواف بیت اللہ ہے، اس کے بعد صفا مروہ ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے 7 چکر ہیں بیت اللہ شریف سے، اور پھر جتنے بھی ارکان حج ہیں وہ مقام منا اور مزدلفہ میں ادا کیے جاتے ہیں، منا اور مزدلفہ کے اندر ادا ہوتے ہیں، باقی ارکان سارے، قربانی، خطبہ حج، سب وہاں پہ ادا ہوتے ہیں۔ وہیں ٹھہرنا مسجد مشعر الحرام میں، مسجد نمرہ میں۔ اور حج اصل میں کیا ہے؟ حج ایک نفس کے خلاف مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اصل میں حج یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف مسلسل اللہ کی رضا میں رہو، تسلسل کے ساتھ اللہ کی بندگی میں رہو، تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرو جن کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تمہارا حج ہے۔ آپ جتنے بھی ارکان حج دیکھ لیں، وہ ہر رکن کسی نہ کسی اللہ کے پیغمبر کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حج کریں یا عمرہ کریں، اس کے 7 چکر ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 چکر ہیں۔ 3 چکر کا حکم ہے، آپ سینہ نکال کے طواف کعبہ کریں گے، سینہ نکال کے، چھاتی کو بڑا ابھر کے، اکڑ کے بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ باقی جو چکر ہیں وہ نارمل کریں گے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غلام ہجرت کے بعد پلٹے نا عمرہ شریف کے لیے، جب موقع ملا تو صاف ظاہر ہے جب ہجرت کر کے صحابہ گئے، مدینے کا ایک ماحول تھا، طبیعتیں کچھ کمزور ہو گئی۔ جب عمرے کے لیے آئے تو صحابہ بیت اللہ کا چکر کاٹ رہے تھے۔ کافروں نے تان کی، انہوں نے کہا دیکھا مکہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہاں وافر کھاتے تھے، پیتے تھے، تگڑے تھے، اب مدینے گئے ہیں، دیکھا اب تو گردنیں نہیں اٹھتی، کندھے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سینہ تان کے چلو، یہ بتا دو ہمارے وجود کو نہ دیکھو، ہمارے سینے میں محمد کا عشق زندہ باقی ہے۔ وہ 3 چکر جو لگائے چھاتی نکال کے، ان کو کمزوری محسوس نہ ہو، اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، چلے نبی کے حکم سے، نبی کے غلام۔ اللہ نے فرمایا محبوب حکم تیرا، چلے تیرے غلام۔ ادا اتنی پسند ہے کیونکہ یہ چلے اس لیے تھے میرے دین کی غیرت کے لیے، کیونکہ وہ صحابہ کا چلنا دین کی غیرت کے لیے تھا، کہ اتنا پسند ہے۔ فرمایا محبوب میں نے اس ادا کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عبادت بنا دیا ہے۔
کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اب شرط ہے، اس کو وہ چکر ویسے لگانے پڑتے ہیں۔ صفا مروہ میں اماں حجرہ دوڑی، اسی کی ادا کو ادا بنا دیا، شیطان کو کنکریاں کیوں ماری؟ ہمارے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب کنکریاں ماری اور وہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی، وہ اس اخلاص کی ادا تھی، اس محبت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خشیت اس میں داخل تھی کہ جب بیٹے کو قربان کر رہے تھے وہ بار بار درمیان میں جو آ رہا تھا، بار بار وسوسہ ڈال رہا تھا، اس کو کنکریاں ماری، ایک بار ماری، دوسری بار ماری، تیسری بار ماری۔ اللہ دیکھ کر فرمایا میرے ابراہیم تو نے میری رضا کے لیے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، اب قیامت تک جتنے بھی حاجی حج کرنے آئیں گے تیری اس ادا کو ادا کرتے رہ جائیں گے۔